شمائلہ رانا صاحبہ، رات کے اندھیرے میں دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کو آپ کی حکومت دور حکومت میں ہسپتال لے کر جایا گیا، اور جو میں نے ابھی ابتدائیے میں بات کی ہے کہ جیل مینول بھی یہ کہتا ہے کہ انلیس کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہو جائے مغرب کے بعد کوئی قیدی باہر نہیں ہو سکتا جیل کے. تو کیا چھپا رہے ہیں، کس کی پردہ داری ہے جو رات کو جو ہے خان صاحب کو بار بار آپ لوگ ہسپتال لے کر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے، خان صاحب کی بیماری کی نہ تو کوئی پردہ داری ہے اور نہ ہی یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی یا کوئی جیل انتظامیہ کی کوئی اس کے اندر نیگلیجنس نہیں ہے یا کوئی حقائق یا فیکٹ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور ہر چیز جو ہے اب کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور پمس ہاسپٹل کے اور الشفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز پہ مبنی ایک ٹیم تھی، انہوں نے ان کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی میٹنگ کی، بات کی، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی. تو انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اور طریقہ علاج پہ، جو ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا ہے، جو میڈیسن ان کو دی گئی ہیں اور جو انجیکشن جو ہے ان کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بھی یہ علاج کرتے یا ہمارے انڈر ٹریٹمنٹ بھی ہوتے تو خان صاحب کو اچھا، میں تو ابھی فی الحال یہ سوال ہی نہیں کر رہی نا شمائلہ، میں تو ابھی یہ سوال ہی نہیں کر رہی. میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ رات کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا بڑا اچھا علاج جو ہونا ہے یہ دن میں کیوں نہیں ہو سکتا، روشنی میں دن کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم اور بانی، ایک جماعت کے بانی بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان میں اور عام قیدی میں فرق ہے. اگر ان کو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بھی تو عام قیدیوں کو نہیں ملتی. جیل مینول کے مطابق کس قیدی کو اندر ایکسرسائز کی اجازت ہے، کس کو اندر مرغیاں، دیسی مرغیاں اور جو ہے وہ شہد اور جو دوسری جو لوازمات ہیں، بیٹ روٹ کا جوس ہے اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ ناریل کا تیل ہے. اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا یہ جیل مینول کے مطابق ایک ایکس پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے اس لیے مل رہا ہے؟ سوری، آپ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان سب چیزوں تک رسائی دے کر، یا جیل مینول کے مطابق ہی ہے؟ دیکھیں، نہیں، یہ جیل مینول میں تو نہیں ہے. یہ عام قیدیوں کی طرح بھی نہیں رہ رہے. یہ تو بات ایک پہلے دن سے ساری دنیا کو پتہ ہے. اور ان کے جو فرینڈ آف کورٹ تھے، انہوں نے بھی یہ اس کا اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ان کو مراد ہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ بند نہیں ہے کہ جس پہ خدا نخواستہ ان کو قید و بند کی صحبتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں. تو یہ اتنا اچھا اور خاص ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ، اگر جیل مینول کے مطابق نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں تو؟ جی میں نے کہا یہ اتنا اچھا خاص ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پچھلے دنوں مریم نواز شریف صاحبہ جو تھی کسی پروگرام میں گئی، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک ناروا کیا تھا، ناروا رکھا تھا، وہ سلوک کی کم سے کم ہم سے توقع نہ رکھیں کہ ہم اتنے جو اخلاق سے گری حرکت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا ٹی وی بند کرا دیں، ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں، یا ان کو جو چیز یہ چاہتے ہیں سہولت. نواز شریف صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سہولت جو چاہتے ہیں وہ ان کو اندر فراہم کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بات کلیئر کہی تھی کہ ان کی تو والدہ کی جو بیماری تھی اس کے اوپر بھی ان کا تمسخر اڑایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے، تو خیر خان صاحب کی بیماری کا بھی اڑایا جا رہا ہے. انفارچونیٹ ہے، کسی کی بھی بیماری اور صحت پر جو ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، آج بھی نہیں ہونی چاہیے. شفیع جان صاحب، بڑی اچھی بات ہے. ہم نے سیاست نہیں کی یشفین، ہم نے خان صاحب کو دی بیسٹ ٹریٹمنٹ دی. اچھا چلیں، مجھے اجازت دیں، میں آئی کم بیک ٹو یو. کی ٹیم کے اوپر مبنی آئی کم بیک ٹو یو شمائلہ، میں ذرا شفیع جان صاحب کو اجازت دیں گی. ماہرہ شعبے چشم ہے، ان کے اوپر مبنی جو ٹیم تھی ان کو ہم نے ان سے کنسلٹ کروایا، اور ان کا جو پروسیجر کا پارٹ 2 رہتا تھا، ان کے پروسیجر جو آئے پروسیجر تھا اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ جو تھا وہ پہلے جب ان کو پمس ہاسپٹل لے جایا گیا اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد پروسیجر سیکنڈ پروسیجر جو تھا ان کا وہ کل ہوا. I have taken your point. مجھے اجازت دیں میں ذرا شفیع جان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. بڑی اچھی با اخلاق حکومت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقیات سے گری کوئی حرکت نہیں کر سکتے. دیسی مرغیاں مل رہی ہیں، ایکسرسائز کی مشینیں مل رہی ہیں، ایک نارمل بیرک سے بڑا جو ہے وہ وہاں پہ لیونگ سپیس ہے جو خان صاحب کے پاس ہے، اور اتنا بہترین علاج انہوں نے کروا کے دیا ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، اور آپ لوگ جو ہے سر تنقید کرتے نہیں تھکتے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک عمران خان صاحب کی سہولیات کی بات ہے تو رمضان ہے، رمضان میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. شمائلہ رانا صاحب نے تمام غلط بیانی کی. پہلی بات جو انہوں نے کھانے کا مینول بتایا تو وہ تو جیل رول کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس کا ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور اسی سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. اگر کوئی قیدی اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے تو پارٹی اور فیملی ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرتی ہے،
اور یہ جو مینیو بتایا ہے وہ تو سپریم کورٹ کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے, وہی مینیو ان کو دیا جاتا ہے اپنے خرچے پر. پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ ایک عام قیدی, دیکھیں رات کے اندھیرے میں تو یا اسمگلنگ کی جاتی ہے یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کوئی 2 نمبری کی جاتی ہے. اب رات کے اندھیرے میں یہ حکومت دوسری دفعہ کر رہی ہے, مطلب جیل مینول کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں. پہلے جیل مینول کی خلاف ورزی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کلاس بی انٹائٹل ہے, ہی از سابق, وہ سابق پرائم منسٹر ہیں. سیم بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے, ان کو جیل مینول کے مطابق کلاس بی انٹائٹل ہے, کوئی کلاس بی نہیں انٹائٹل ان کو. اگر یہ کہتی ہیں کہ ان کے جیل کے اندر بڑے اچھی سہولیات ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں نہ لے کے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی سینٹ کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور جیل کا دورہ کراتے ہیں. پھر اسی سٹیٹمنٹ سے رانا ثناء اللہ صاحب پیچھے ہٹ گئے. شمائلہ رانا صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کچھ صحافیوں کو لے کے جائیں, صحافی اندر جائیں, دیکھ لیں گے کہ آپ نے کون سی سہولیات ان کو دی ہوئی ہیں. جہاں تک یہ ٹی وی کی بات کر رہی ہیں کہ ٹی وی نہیں اتارا ہم نے, تو آپ نے تو ٹی وی بند کیا ہوا ہے. آپ کی وہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے فرینڈ آف کورٹ کی سلمان صفدر کی, اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹی وی خراب ہے, ٹی وی نہیں آن کیا جا رہا. اور عمران خان صاحب نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے کتابیں بھی نہیں مل رہی اور مجھے ٹی وی بھی نہیں دیکھ دیا جا رہا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ اطمینان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں نا. اب جو نامینیٹڈ ڈاکٹر تھے کمیٹی کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جو میری بات چیت ہوئی ہے, جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے, ان کا علاج ابھی تک تسلی بخش ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی صحت پہ حکومت سیاست کر رہی ہے. جس طریقے سے جیل سپرڈنٹ نے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا وہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی, کچھ ڈراپس دے کے ان کو فور ٹائم پیریڈ کے لیے, دیٹس آل. جب تکلیف زیادہ بڑھی تو جنوری میں پمز لے کے آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف تھی. اس بات یہاں تک بات کیسی پہنچی؟ پھر رات کے اندھیرے میں لے کے آیا گیا, پھر اس پمز میں لے کے آئے جہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے, ان کا مسئلہ ریٹینا کا ہے. اچھا کل دوبارہ پھر پمز لے کے آئے, وہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ دوسرے اسپتال. ہمارا مطالبہ یہ ہے, اس کے فیملی کا مطالبہ ہے, اور یہ بنیادی حق بھی ہے عمران خان صاحب کا کہ جو ڈاکٹرز کے ہم نے نام دیے ہیں وہ, ان کے ساتھ جو فیملی کے 2 ممبرز کے نام دیے ان کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کریں, وہاں پہ ان کا علاج ہو. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا نواز شریف کو ہم نے سرکاری ہاسپٹل میں نیکسٹ شفٹ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ان کا ذاتی ڈاکٹر عدنان ان کے ہمراہ نہیں تھا؟ پلیٹلیٹس کا جھوٹا تھا, سچا تھا, بہانہ, وہ الگ بحث ہے. کیا ان کی پسند کا ملک, ان کے پسند کا شہر نہیں دیا گیا؟ کیا 4 سال نواز شریف وہاں پہ مقیم رہے, وہاں کوئی علاج نہیں کروایا؟ کبھی وہ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے, کبھی سینٹ کے ٹکٹ بانٹتے تھے, پوری کیبنٹ یہاں سے جاتی تھی, وہاں مشاورت ہوتی تھی, پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی تھی. اپنی باری میں تو یہ چیز ان کی ہوتی تھی, اب ہماری باری میں یہ ضد اور انا پہ ٹھہری ہوئی ہے. ایک منٹ, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں آج. تھوڑی اپنی کوتاہی گنوا دینا. ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, یہ جو کر سکتے ہیں کریں. اچھا چلے خان صاحب کی صحت کو لے کر تھوڑا اپنی کوتاہی بھی گنوا دیں. کریں جتنا کل کو یہ سہ سکیں. چلے بالکل ٹھیک ہے, آئی ٹیک دس پوائنٹ. اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو کہ یہ سرکل گھوم کر واپس آتا ہے اس ملک کی سیاست کے اندر. لیکن مجھے سر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ آپ لوگ جو لیڈرشپ باہر ہیں, اپنی کوتاہی بھی گنوا دیں. خان صاحب کی صحت کو لے کر آپ لوگوں نے کیا کسی چیز کو مس ہینڈل نہیں کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی صحت ہے, میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی. اور علیمہ آپا کی جو ڈیمانڈز ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. کل بھی ہم نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے سامنے, آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک پیٹیشن ہے, ایک درخواست ہے, وہ سنی جائے. عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہے, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یشوین صاحبہ کہ جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خود سے نکلے ہوئے تھے, پارٹی نے کوئی کال نہیں دی تھی. ایک بندہ پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے, پیٹیشن لے کے جاتا ہے, اسی دن لگتی ہے, اسی دن سنی جاتی ہے, اسی دن فیصلہ ہوتا ہے. اسی دن اچھے بچوں کی طرح آپ اٹھ بھی جاتے ہیں. نہیں, ہم نہیں اٹھے. آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور 24 آورز کی ٹائم دیا جاتا ہے کہ روڈز کو کلیئر کریں. اگر ہم آپ لوگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اگر ہم نہ مانتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے. ایک سائڈ پہ کورٹس کا یہ رویہ ہے, دوسرے سائڈ پہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے ملاقات کے حوالے سے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے, نہ وہ کورٹ مانتا ہے, نہ آئین مانتا ہے, نہ قانون مانتا ہے. سپریم کورٹ میں 12 ہماری پیٹیشنز پڑی ہے ملاقات کے حوالے سے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 سے زیادہ پڑی ہوئی ہے. ایک پیٹیشن ایسی بھی ہے جس پہ 200 پارلیمنٹیرین کے سائن موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, دونوں جگہ نہیں سنا جا رہا. تو راستے تو یہ ہمارے اوپر بند کر رہے ہیں. ہمارے پاس سڑکوں کا راستہ رہتا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے.